رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا صبر آزماتا ہے. اگر کوئی روزے پورے رکھ گیا اور اس نے صبر کا مظاہرہ کر لیا تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر والے میرے ساتھ، میں صبر والوں کے ساتھ. کیسی شان ہے صبر والوں کی. اللہ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے. ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک دوسرے سے ہمدردی زیادہ کرو. ہائے ہائے. اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا جو آدمی رمضان کے مہینے میں سخاوت کرے، دوسرے مہینوں سے اس مہینے میں سخاوت کرنے کا ثواب، اس مہینے میں سخاوت کرنے کا ثواب دوسرے مہینوں کی سخاوت سے 70 درجے زیادہ ہے. اس میں ہمدردی کرو تاکہ ثواب زیادہ ملے. حدیث میں آتا ہے السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے، سخاوت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. دیکھو ذرا غور کرنا، اللہ رب العزت نے یا اپنے محبوب کو حبیب اللہ کہا یا سخاوت کرنے والے کو حبیب اللہ کہا. سخاوت کتنا بڑا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے جب ماہ رمضان شریف آتا تو حضور دونوں ہاتھوں سے سخاوت کرتے، تقسیم کر دیتے. جو کچھ آتا اپنے لیے بھی کچھ نہ رکھتے، سب کچھ سخاوت کر دیتے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں کسی مانگنے والے نے حضور سے لفظ لا نہیں سنا. لا کے معنی نہیں. ساری زندگی میں حضور کی زبان سے کسی منگتے نے یہ نہیں سنا کہ حضور نے لا کہا ہو، یہ فرمایا ہو مانگنے والے تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں. یہ کبھی ساری زندگی کا معمول ہے. نبی کی زبان سے لا نہیں نکلا. ارے منگتے تو ہیں منگتے، انہوں نے نہ کیا سننی تھی. میرے نبی کی شان تو یہ ہے منگتے تو ہیں منگتے. کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ماہ رمضان میں تیز ہوا اور تیز بارش سے زیادہ سخاوت کرتے تھے. یہ ہے ہمدردی. حضور نے فرمایا رمضان کے مہینے میں کوشش کرو کہ کسی دوسرے مسلمان کا روزہ تم افطار کراؤ، خواہ وہ ایک کھجور سے ہو، خواہ ایک گھونٹ دودھ پلاؤ، اور کچھ نہ بن پڑے تو سادہ پانی ہی پلا دو. جتنا ثواب روزے کا اس کو ملا ہے اتنا ہی اس کے روزے کا ثواب تمہیں بھی ملے گا. یعنی جس کو تم نے روزہ افطار کرایا ہے اس کو بھی پورے روزے کا ثواب، اور جس نے کرایا ہے اپنے روزے کے علاوہ ایک اور پورے روزے کا ثواب. ہم لوگ کتنے غافل ہیں، ہم لوگ کتنے غافل ہیں. اتنی بڑی نیکی سے ماہ رمضان میں محروم رہتے ہیں. عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک اپنی افطاری کا انتظام کرتے رہتے ہیں.
مسجد میں اذانیں ہو جاتی ہیں، اپنے گھر میں رنگ برنگی افطاریاں سجائی ہوئی ہوتی ہیں. کئی لوگ تو نماز پڑھنے ہی مسجد میں نہیں آتے، افطاری میں مصروف رہتے ہیں، اور کئی آتے ہیں تو آخری رکعت میں آ کے ملتے ہیں، پہلے خوب پیٹ بھر کے افطاری کر لیتے ہیں. خدا کے بندو، افطاری کا سامان تھوڑا سا لے کر، کھجور ہو، دودھ ہو، شربت ہو، مسجد میں آ جایا کرو. یہاں بیٹھو، نمازی لوگ آتے ہیں، خود بھی افطار کرو، انہیں بھی افطار کراؤ. کتنے مزے ہیں، کتنی لذت ہے. دوسرے مسلمانوں کو روزہ افطار کرانے کا کتنا ثواب ہے. آپ لوگ تو یہ باتیں بھول گئے ہیں. ہم نے اکثر دیکھا ہے، کبھی مسلمانوں کو یہ عادت ہوتی تھی کہ رمضان کے وقت افطاری کے ٹائم مسجدوں میں رونقیں ہوتی ہیں اور لوگ افطاری کرنے مسجدوں میں آتے ہیں اور نماز با جماعت ادا ہوتی ہے. لیکن اب افطاری کرنے والے گھروں میں چھپ کے افطاری کرتے ہیں اور مہمان مسافر مسجدوں میں دیکھتے رہتے ہیں کس چیز سے افطاری کریں. میں نے اپنی مسجد میں کئی مرتبہ دیکھا، یہاں سے مسافر اترے کہ افطاری مسجد میں ہوگی، لیکن یہاں ان ٹوٹیوں پر گھونٹ پانی پی کے انہوں نے افطاری کی. اتنی بڑی آبادی، ماڈل ٹاؤن، یہ اردا گرد رہنے والے آپ لوگ، آپ مجھے بتائیں کہ مسافروں اور مہمانوں کی افطاری کا آپ لوگ کیا انتظام کرتے ہیں؟ صرف اس مسجد کی بات نہیں، اپنی اپنی مساجد میں پھیل جائیں، انتظامات کریں، سحری کا بھی کریں اور افطاری کا بھی کریں، تاکہ کوئی مسافر، کوئی مہمان خدا کی بارگاہ میں تمہارا شکوہ نہ کرے کہ ہم فلاں بستی کی مسجد میں گئے اور وہاں کے لوگوں کو بے خبر اور غافل پایا. اتنا بڑا ثواب آپ ضائع کرتے ہیں، ایسا نہ کریں. اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا ماہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو گے تو پیاس اور بھوک برداشت کرو گے تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ وہ غریب جن کے دن فاقے سے گزرتے ہیں، وہ مسکین جن کا وقت پیاسے گزر جاتا ہے، ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی. خود بھوک پیاس لگنے سے دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوگا. اس لیے یہ بھوکوں اور پیاسوں کے بھوک اور پیاس کا احساس پیدا کرنے والا اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی سکھانے والا مہینہ ہے. آؤ ماہ رمضان کا استقبال کریں، اپنے گھروں میں اہل و عیال کو روزے دار بنائیں، اپنے محلے میں، اپنی آبادی میں روزے کا احترام کرائیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، گجرانوالہ کی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگانے میں تو تم ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہو. مزہ تو جب ہے کہ گجرانوالہ کے اندر ماہ رمضان کا احترام کراؤ، پھر پتا چلے یہ انتظامیہ مخلص ہے. دین کے کاموں پر پابندی کرنے کے لیے، دینی تبلیغ پر پابندی لگانے کے لیے تمہیں یہ عہدے نہیں ملے. جس خدا نے تمہیں یہ عزتیں دی ہیں وہ سلب بھی کر سکتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آؤ رمضان کا احترام کراؤ، آؤ مساجد کا احترام کراؤ.